أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بزرگوں، بھائیوں، درس قرآن کا جو سلسلہ چالو ہوا ہے اس کا آج چوتھا دن ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے عناوین ہیں، ان میں سے ہم نے جو عنوان چنا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے واقعات اور ان کے کچھ دروس۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے والا ہوں، سب سے پہلے وہ قصہ اصحاب السبت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک ہے اصحاب السبت کا واقعہ۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ہفتہ والوں کا واقعہ۔ یہ کیسا واقعہ ہے ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیہ نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ النساء کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر اور ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ ان تمام کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قصہ اصحاب السبت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ ہفتے والوں کا واقعہ ہے۔ یہودیوں میں سے چند لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کا دن مقرر کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ جمعے کے دن کو تم مقرر کرو، لیکن ان لوگوں نے پسند کیا، یہودیوں نے پسند کیا کہ ہفتے کے دن کو یہ عبادت کا دن مقرر کر لیں، اور نصارہ نے اتوار کے دن کو مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین نے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی جو خواہش تھی اس کو پوری کی اور ہفتے کے دن کو خصوصاً عبادت کا دن قرار دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر یہ لاگو کر دیا کہ اس دن یعنی ہفتے کے دن یہ لوگ کوئی کام کاج نہ کریں، جی ہاں صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہاں جی ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ خصوصاً مچھلی شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بسا کرتے تھے ایلہ نامی ایک جگہ ہے جو کہ بحر احمر، جی ہاں ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس کے ساحلی علاقے میں ایک قریہ تھا، ایک بستی تھی جس کو ایلہ کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ سمندر کے قریب رہتے تھے اس لیے مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے شکار سے بھی ان لوگوں کو منع کیا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ حیلہ بہانہ کرنے لگے۔ وہ کیا تھا کہ حرام کام کو ان لوگوں نے چالاکی سے حلال قرار دینے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر کے قریب، جی ہاں اس سے متصل چھوٹے چھوٹے نالے کی شکل میں بنا لیے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، مچھلی پکڑنے کے لیے جو طریقے ہوتے تھے ان کے پاس،
جال لگانا، جی ہاں، اور بھی جو طریقے ہوتے تھے اس کو لگا کر رکھ دیتے تھے آلریڈی ہفتے کے دن آنے سے پہلے۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے بہت ساری مچھلیوں کو سمندر کے قریب لے کر آتا تھا، بہت ہی قریب ہوتا تھا، مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ لالچ سے یہ لوگ نہ رہ پائے، چنانچہ ان لوگوں نے ایک ترکیب اپنائی۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی اس ترکیب سے خفا ہوئے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو مان رہے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی یہ طریقہ اپنایا، اس آدمی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپناتے گئے، یعنی وہی طریقہ وہ ترکیب اپناتے گئے۔ اللہ رب العالمین ان پر خفا ہوئے۔ جب یہ لوگ یہ طریقہ اپنائے مچھلی شکار کرنے کی، ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ مچھلی کو وہ لوگ اس انداز میں پکڑا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں سے لوگ جو ہے تین گروہ میں بٹ گئے، تین جماعت کی شکل میں یہ لوگ الگ الگ ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم برا کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے مچھلی کے شکار سے، لیکن تم بہانہ کر رہے ہو، یہ طریقہ اپنا رہے ہو، تم برا کر رہے ہو۔ یہ لوگ جو تھے جو یعنی نہیں عن المنکر کیا کرتے تھے۔ ایک جماعت ایسی تھی جو خاموش رہ رہی تھی، جی ہاں، اور ایک جماعت ایسی تھی، ایک تو یعنی ایک کام کیا کرتے تھے اور ایک خاموش تھی، اور ایک جو ہے یعنی نہیں عن المنکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے عذاب ان پر لاگو کیا، عذاب بھیج دیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ یہ لوگ بندر بن گئے۔ علماء اکرام نے کہا ہے روایات کی روشنی میں کہ ان میں سے جو شبان تھے، جو نوجوان تھے، وہ لوگ کیا ہوئے؟ بندر کی شکل اختیار کر گئے، اور ان میں سے جو بڑی عمر کے تھے وہ لوگ خنزیر کی شکل اپنا لی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تو ہم جانتے ہیں، کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسخ کا عذاب ان پر آیا۔ مسخ یعنی انسان کی شکل کو مکمل بگاڑ دینا، اللہ رب العالمین نے ان پر ایسا ہی کیا۔ یہاں ہم رک کر ایک بات سمجھتے ہیں، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں ہم جو بندر اور خنزیر دیکھتے ہیں، ایک مسئلہ ہے، کیا یہ ان کی نسل ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو عذاب دیا تھا، انسان کو مسخ کر دیا اور خنزیر اور بندر کی شکل دے دی، تو کیا یہ جو بندر اور خنزیر ہے ان کی نسل ہے؟ علماء اکرام نے کہا جی نہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے ما جعل اللہ لمسخ نسلا ولا عقبا، کہ اللہ رب العالمین نے جس کسی قوم کو مسخ کر دیا، ان کی شکل کو بگاڑ دیا، تو ان کی نسل اللہ رب العالمین نے جاری نہیں کی۔ یہ لوگ ایسے تھے، چند دنوں کے بعد یہ لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ یہ نسل نہیں ہے ان کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں پر یہ عذاب تھا۔ تو یہ بہت ہی مختصراً ایک واقعہ جس کو قصہ اصحاب السبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس واقعے سے میں کچھ فوائد کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھیں، تو لالچ بڑھ جاتی تھی، گویا کہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو صبر کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، ان لوگوں سے صبر کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو تین گروہ میں یہ لوگ بٹ گئے تھے، ایک تو یہ اس کام کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو خاموش تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو ان لوگوں کے حرکتوں سے منع کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عذاب بھیجا، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر عذاب بھیجا جو لوگ یہ برائی کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ
بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیاں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، گویا کہ جیسا کہ ہم اس قصے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے، حدیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرات ایک تیسرا فائدہ مفسرین نے اس سے یہ فرمایا کہ مومن کو ایمان پر، اللہ رب العالمین کے احکام پر ہمیشہ ڈٹ کر رہنا چاہیے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان میں سے جو مومنین تھے وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیے، یہ مرتکب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا کہ اس دن شکار نہ کرے تو وہ لوگ شکار نہیں کیے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی رحمت کس طرح سے نازل ہوتی ہے مؤمنوں پر، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا کے اندر، سرزمین کے اندر، جی ہاں سرزمین کے اوپر جب گناہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین کا عذاب کسی سوسائٹی کے اوپر مکمل طریقے سے آتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین کا عذاب فردن آتا ہے، شخصیات پر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی معلوم کیا، ایک آدمی گناہ کیا، اس کو دیکھ کر دھیرے دھیرے جماعت کی شکل اختیار کر گئے یہ لوگ، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں پر عذاب لاگو کر دیا، عذاب بھیجا۔ تو یہ مختصراً ایک واقعہ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا اور اسی پر ہی اکتفا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، قصہ طالوت و جالوت۔ یہ سورہ البقرہ آیہ نمبر 246 سے لے کر 251 تک موجود ہے اس سورت کے اندر۔ طالوت اور جالوت کیا ہے ہم جانتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو دور تھے، ان کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو دور تھا، اس میں یہ قصہ، یہ واقعہ رونما ہوا۔ چند لوگ وہاں موجود تھے، یعنی یہ بھی بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، تو اپنے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ تم جہاد نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک سپاہی، ایک امیر مقرر کیجئے جن کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ یعنی کہ یہ لوگ ستائے ہوئے تھے، ایک بادشاہ کے خلاف یہ لوگ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، وہ بادشاہ بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہے جالوت، تو اس کے خلاف یہ لوگ جنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر اللہ رب العالمین تم پر اس کو واجب قرار دے، تم جس طرح سے چاہتے ہو جنگ کرنا، اگر اس کو واجب قرار دے کیا تم کر پاؤ گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ان لوگوں نے جواب میں کہا کیوں نہ ہم ان سے جنگ کریں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، جی ہاں، اور ہمارے بچوں کو ان لوگوں نے قید کر لیا ہے۔ یہ ظلم تھا، یہ جالوت جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب اللہ رب العالمین نے ان پر جنگ کو واجب قرار دیا تو یہ لوگ نہیں ڈٹ کر رہ سکے، بلکہ اکثر ان لوگوں میں سے منہ پھیر لیے بھاگ آئے۔ اللہ علیم بالظالمین۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش کے مطابق ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ بادشاہ کون تھے؟ طالوت۔ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال،
جب طالوت کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے بادشاہ مقرر قرار دیا، امیر مقرر قرار دیا، تو یہ لوگ کس طرح سے سرکش لوگ تھے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو مالدار نہیں ہے، یہ ان خاندان میں سے نہیں ہے جن خاندان سے جو ہے بادشاہ آتے تھے، تو ان لوگوں نے تسلیم کرنے سے جو ہے ہچکچانے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انہی کو، طالوت کو ہی اللہ رب العالمین نے ان کا امیر بنایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ہم تو طالوت سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ قرار دیا جائے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العالمین نے اسی انسان کو چن لیا ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اسی طالوت کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دو صفات رکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے۔ تو بادشاہ ہونے کے لیے جس طرح سے جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، اسی طرح سے عقل بھی تیز ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو، طالوت کو، دو صفات دیے تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت ہی جاننے والا ہے۔ تو حضرات، جب اور بھی تفصیلی واقعات دوسری جگہ بھی موجود ہیں، جب طالوت علیہ السلام نکل گئے ان لوگوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے جالوت کے خلاف، اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش لی ان لوگوں سے ایک آزمائش لی کہ جب تم، ہاں ایک اور بات یہ ہے قبل اس کے کہ میں وہ آزمائش آپ کو بتلاؤں، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بادشاہ بنیں گے اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، کہا کہ ان کے پاس ایک صندوق آئے گا جو کہ جالوت کے پاس فی الحال موجود ہے۔ جالوت نے اس کو غصب کر لیا تھا، لے کر چلا گیا تھا، اس کے اندر توریت کا اصل نسخہ موجود تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو پچھلے انبیاء علیہم السلام آئے تھے ان کے آثار اس کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ علامت ان لوگوں کو بتلا دی گئی کہ جب اس کے پاس وہ تابوت آ جائے، اس صندوق آ جائے، تو تم سمجھ جانا کہ یہ بادشاہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی نشانی مانی جاتی تھی بادشاہ ہونے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا، ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے اس صندوق کو پہنچا دیا، تو لوگوں کو یقین ہوا۔ اب چلیے جو آزمائش کا میں ذکر کر رہا تھا، جب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، طالوت کے انڈر میں چلنے لگے فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کر جا رہے تھے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ رب العالمین ایک نہر سے تمہیں، جی ہاں ایک ندی سے تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے۔ کس طرح سے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جب اس نہر سے تمہارا گزر ہو تو تم میں سے کوئی پانی نہ پینا۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، جو پانی نہ پیے وہ ہماری جماعت میں سے ہوگا، اور جو پانی پی لے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ لشکر میں سے نہ ہوگا، وہ نکل جائے گا۔ لیکن کہا کہ ایک دو گھونٹ اگر کوئی پی لے تو پی سکتا ہے، اس بات کی چھوٹ ہے، تھوڑا سا جو ہے گلا بھجانے کے لیے، بھگونے کے لیے، جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ فشربوا منه الا قليلا منهم، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، بہت ہی کم لوگ موجود تھے، کہتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ موجود تھے، لیکن یہ لوگ بھی جب جالوت کے پاس پہنچ گئے، ایک اور آزمائش میں یہ لوگ پڑ گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جالوت بہت ہی یعنی سلاح کے ساتھ موجود ہے، ہتھیار کے ساتھ لیز ہے، اس کی بڑی طاقت نظر آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، انہی لوگوں میں سے چند لوگ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے
کتنے ہی کم تعداد لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑی تعداد پر غالب رکھا تھا. تو کیا بات ہے اگر جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو اس میں کیا بڑی بات ہے, ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. جو ایمان والے تھے ان لوگوں نے جواب میں کہا واللہ مع الصابرین, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ موجود ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان مومنوں نے کہا جب جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, دعا کیا اللہ رب العالمین سے, صبر کی دعا کی, اور اسی طرح سے ثابت قدم ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی, اور میدان جنگ پر جو ہے رہنے ثابت قدم رہنے کی دعا کی. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ, ان لوگوں نے طالوت کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے ان لوگوں نے جالوت کو ہرا دیا اللہ رب العالمین کے حکم سے. کیسے ہرایا اس کی تفصیل اور آ رہی ہے. کہا وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. سبحان اللہ. یہ جو طالوت کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان میں سے داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے. ابھی نبی نہیں بنے, داؤد علیہ السلام ایک عام انسان تھے. تو جالوت وہ اپنی جماعت سے نکل کر آیا بہت ہی طاقت کے ساتھ. وہ کہنے لگا کہ آؤ میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو طالوت کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان میں سے داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام آگے بڑھے, اللہ رب العالمین کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا, ختم کر دیا, مار دیا, اور اسی طرح سے تمام کے تمام لوگ پیچھے پلٹ گئے. تو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے جیت دی اور جالوت کو ختم کر دیا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی, ساتھ ہی ساتھ حکمت دی, دانائی دی, نبوت دی. وعلمہ مما یشاء, اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا. تو یہ واقعہ تھا جس کو قصہ طالوت و جالوت کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے جی ہاں فائدے موجود ہیں. آئیے دو چار فائدے ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ لا يتمنى الانسان شيئا فوق طاقته, لا يتمنى الانسان شيئا فوق طاقته. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کی جو ہے تمنا نہ کرے. آدمی عمل بھی جب عبادت بھی کرے تو طاقت سے بڑھ کر زیادہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نہ کرے. ان لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جنگ کرنے کی, اس کے باوجود ان لوگوں نے تمنا کی, خواہش کی, تو اللہ رب العالمین نے اس کو واجب قرار دیا. اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاثبتوا, کہ تم دشمن سے ملاقات سامنا کرنے کی خواہش نہ کرو, لیکن ہاں جب ان کا سامنا تم کر لو, جنگ میں چلے جاؤ, تو تم ثابت قدم رہنا, واپس نہیں آنا. اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی میدان جنگ میں موجود ہو اور پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ کر آئے, یہ غلط بات ہے. اسی طرح حضرات آدمی کا بالکل مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. ظاہری جو اسباب ہے اس پر نہیں, وہ تو بعد میں ہے, لیکن اللہ رب العالمین پر آدمی کا بھروسہ ہونا چاہیے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم کم تعداد میں ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, تو یہ لوگ جو ہے بھروسہ ان کا ٹوٹنے لگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.